السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا بہت ناامنی کا شکار ہے۔ تقریباً تمام بر اعظموں میں کشت و خون ہے، جنگ و جدل ہے، اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استکباری قوتیں، طاغوتی قوتیں انسانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ امریکہ جو پوری دنیا میں واحد سپر پاور ہے، وہ ہر ملک کو، ہر علاقے کو اور ہر بر اعظم کو اپنے زیر نگیں رکھنا چاہتا ہے اور ممالک کی حکومتوں کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر چلانا چاہتا ہے، اور جو بات نہ مانے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا ہے جو وینزویلا میں ہوا۔ ایک ایسا ملک جس نے ٹرمپ کی بات نہیں مانی تو سرجیکل اٹیک کے ذریعے سے اس کے صدر کو اٹھا لیا گیا، اس کی اہلیہ محترمہ کو اٹھا لیا گیا، اور اس ملک کی آزادی کے ساتھ اور اس ملک کی اور اس کے عوام کی ڈگنیٹی کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ یہ بہت قابل مذمت ہے، اور دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے یہ ایک خوفناک حرکت ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے۔ عالم اسلام میں بھی اس استکبار نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ 8 سے زائد اسلامی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل کا سماں ہے۔ نہایت بدقسمتی کہ سعودی عرب اور UAE آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کے پیچھے یہی ٹرمپ صاحب ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دونوں عرب مسلم ممالک کو لڑا رہے ہیں۔ صومالیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، صومالی لینڈ اس سے الگ کیا گیا اور اس کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ اسے تسلیم کرے۔ اسرائیل آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا شیطان ملک ہے جو اس شیطان بزرگ کے بچے کے طور پر اس علاقے میں عمل کر رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا ہے اور بہا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ اس کو لڑایا گیا اور اس کی پوری سرپرستی مغرب اور بطور خاص امریکہ نے کی، جو بہت قابل مذمت ہے۔ لیکن ایرانی قوم نے جس اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کیا اور ایران کی افواج نے جس دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ گو کہ ایران کا بے بہا نقصان ہوا ہے اس 12 دن کی جنگ میں، لیکن فتح و نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی جمہوری ایران کو عطا فرمائی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر ایران کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اسرائیل اپنے کارپوریٹ سرمایہ کے ذریعے سے اور امریکہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے ایرانی عوام کے اندر گھس کر ناامنی پیدا کر رہا ہے اور امن و سلامتی کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اس کے خلاف پورے عالم اسلام کو کھڑا ہونا چاہیے، اور ان سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے عالم اسلام کے تمام ممالک کو اور اسلامی دنیا کو اسلامی جمہوری ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کس شاطرانہ طریقے سے اسرائیل نے ایک خبر بریک کی کہ اسلامی جمہوری ایران کے رہبر معظم باہر جانے کا اور ملک کو چھوڑنے کا پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے اثاثجات اکٹھے کیے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر اسرائیل کے ایک یہودی صحافی نے بریک کی، اور پھر یہ پوری دنیا میں اس کو pھیلایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی ممالک بھی اس کا شکار ہوئے اور اس سازش میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شریک ہوئے۔ پاکستان کا میڈیا بھی اس میں شریک ہوا، جو بہت قابل افسوس ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایرانی قوم آج سے نہیں، 40 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، وہ استکبار اور طاغوت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس نے عراق ایران جنگ میں 8 سال گزارے۔ اسی طرح دیگر جو سازشیں ایران کے خلاف ہوئیں، اس نے بڑی پامردی سے ان تمام سازشوں کا مقابلہ کیا۔ آج ایک نئی سازش
کھڑی جا رہی ہے اسلامی جمہوری ایران کو کمزور کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سازش کا بھی اور یہ جو کچھ اخباری بیانات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری گزارش ہے کہ تمام علماء کرام سے جن کا کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے وہ اسلامی جمہوری ایران کا ساتھ دیں۔ دیکھیں، اگر آج ایران کو شکست ہوتی ہے تو یہ شکست صرف ایران کی نہیں ہوگی، یہ شکست سعودی عربیہ کی ہوگی، یہ شکست UAE کی ہوگی، یہ شکست ترکی کی ہوگی، یہ شکست پاکستان کی ہوگی، اور یہ تمام اسلامی ممالک کی شکست ہوگی۔ اگر اسلامی جمہوری ایران نے اسرائیل کو شکست دی ہے تو یاد رکھیے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، سب نے اس کو اپنی فتح قرار دیا، اور پاکستان میں اہل سنت علماء کرام نے بھی اسی طرح خوشی کا اظہار کیا جس طرح اہل تشیع علماء کرام نے کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک محفوظ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرحدات محفوظ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حجاز مقدس میں حرمین شریفین یہودیوں اور عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ و مامون رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ و مامون رہے، تو پھر ہمیں اسلامی جمہوری ایران کا ساتھ دینا ہوگا، اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ ایران صرف اپنی بقا کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کو آپ شیعہ سنی مسئلہ نہ بنائیں، یہ اسلام ورسز کفر ہے، کفر ورسز اسلام ہے۔ اس کو اس تناظر میں آپ دیکھیں، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے، قرآن مجید کو مٹانے والے، اس کے احکامات کو مٹانے والے، اسلامی روایات پر حملہ آور لوگوں کے ساتھ جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس جنگ کو جیتنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی نصرت دین کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی مدد کریں، اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ پورا عالم اسلام ایک پیج پر اکٹھا ہو جائے اور اتحاد و وحدت کے ساتھ استکبار اور طاغوت کا مقابلہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔